ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة القیامة مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم۔ 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ 29واں پارہ 3 پو مکمل ہو چکا۔ اب اگر یہ آئندہ پوپارا مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ آخری منزل قرآن کی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، اس میں سے ایک منزل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد الف لام میم سے جو شروع قرآن ہے وہاں سے انشاءاللہ پھر دوبارہ تفسیر شروع ہوگی۔ یہ سورۃ القیامہ ہے، مکی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جانے سے پہلے اترنے والے سوروں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے۔ سورۃ القیامہ کے رائٹ سائڈ میں 75 لکھا ہوا ہے، یعنی شروع سے سورہ فاتحہ سے اگر نمبر وار گنے تو یہ کون سا سورہ ہے؟ 70 پر 5واں سورہ ہے یہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے، لیکن اس کے بائیں طرف 30 پر 1 لکھا ہوا ہے 31۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اترنے کی جو ترتیب ہے قرآن کی اس کے اعتبار سے یہ 31واں سورہ ہے۔ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے شروع قرآن سے اگر پڑھتے ہوا ہے تو یہ 70 پر 5واں سورہ ہے، لیکن جو اترا تھا نبی کے زمانے میں تو یہ 70 پر 5واں سورہ بن کر نہیں اترا تھا، 31واں سورہ بن کر اترا تھا۔ اور یہ بات بھی بار بار آپ کے سامنے بتائی گئی ہے کہ قرآن کے اترنے کی ترتیب اور یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ جس وقت میں جن آیتوں کی ضرورت تھی، جس سورے کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ اتارا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ آیت فلاں سورے میں رکھی جائے، فلاں جو ہے آیت کے بعد رکھی جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ تو بہرحال نزول کی ترتیب کے اعتبار سے، اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 31واں سورہ ہے، اور مکے میں اترنے والے سورے پورے کتنے ہیں؟ تقریباً 80 پر 4۔ اب 80 پر 4 میں سے یہ 30 پر 1واں سورہ ہے، تو گویا مکے کے درمیانی زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ مکے کے زمانے میں درمیانی زمانے میں اترنے والا یہ سورہ ہے۔ اس سورے میں اور پچھلے سورے میں کیا تعلق ہے؟ پچھلے سورے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کا تذکرہ کرے تھے کہ دوزخ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کو مقرر کر کے رکھے ہیں، دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آئی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ آخرت میں ہے، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوزخ رکھی ہے۔ تو اب جس دوزخ کا گزشتہ سورے میں تذکرہ آیا اسی کا اب گویا ظرف بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ کہاں ہے۔ تو دوزخ کہاں ہے؟ قیامت کے بعد والی زندگی میں، اس دنیا کے بعد والی زندگی میں دوزخ ہے، جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ جس طرح دین کے اندر توحید کا عقیدہ بہت ضروری ہے، رسالت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر ماننا، جیسے یہ ضروری عقیدہ ہے ایسے ہی آخرت کو ماننا بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بہت اہم عقیدہ ہے قرآن کا۔ تو اس لیے اس کو اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے سورۃ القیامہ، اس کے بعد سورہ آ رہا ہے سورۃ الدہر، یہ دو سورے آپس میں جوڑی ہیں، جوڑی دار ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس سورے میں اللہ تعالی
قیامت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ان کو کیا سزا دیں گے، وہ بیان کرے ہیں. اور اس کے بعد والے سورہ میں سورۃ الدہر میں اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں دیں گے، ان کو کیسی جنت دیں گے، اس کا ذکر ہے. تو گویا یہ دو سورے مل کر ایک ہی بات کر رہے ہیں. آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ اگلی صورت میں بتا رہے ہیں، بروں کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس صورت میں بتا رہے ہیں. اس اعتبار سے یہ دو سورے کیا ہیں، جوڑی دار ہیں. اچھا، قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے آخری دن کو. دنیا کی زندگی کا آخری دن، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ قیامت. ایک جب دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، آسمان اور زمین کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیں گے، وہی دن کیا ہوگا؟ قیامت کا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب دنیا ختم ہو گئی، یہاں پر انسان رہتے تھے، جنات رہتے تھے، مخلوقات رہتی تھی، جب اس کو ختم کر دیا گیا تو اب کوئی ایک اور پلیس ہونا نا جہاں پر ان کو شفٹ کیا جائے. سمجھ رہے بات؟ پانی میں اگر آپ چل رہے ہوں تو بھیگنا نہیں بولے تو کیا کرتے؟ کوئی پتھر یا کوئی اونچی چیز رکھتے. ایک پتھر پہ سے پیر اٹھا کے دوسرے پتھر پہ رکھنا ہو تو وہاں دوسرا پتھر پہنا. تو پوری دنیا کو جب ختم کر دیا گیا تو اب جو مخلوق مکلف مخلوق ہے، مکلف مخلوق سے مراد انسان اور جنات، یہ جو انسان اور جنات ہیں ان کو کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ یہاں تو رکھیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کیا ہو چکی؟ ختم ہو گئی. آسمان ٹوٹ گیا، زمین پھٹ گئی، سورج اور چاند ستارے سارا نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو چکا. تو اب کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کو کیا کیا جائے؟ شفٹ کیا جائے. تو قیامت کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس دنیا کا جو آخری دن ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیامت. قیامت کا دوسرا نام ہے الیوم الآخر. بہت سارے من آمن باللہ والیوم الآخر، آخری دن. قیامت کو کیا بھی بولتے ہیں؟ آخری دن بھی بولتے ہیں. تو اس دنیا کا سب سے آخری دن کیا ہے؟ قیامت. قیامت کا آنا یقینی ہے. قیامت کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت ہے. قیامت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے؟ آخرت ہے. کیونکہ قیامت اس دنیا کے آخری دن کو بولتے ہیں. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو شفٹ کیا جائے گا دوسری دنیا میں جس کو کہتے ہیں آخرت. تو اللہ تعالیٰ اسی آخرت کے عقیدے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سورے میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ سورے کی شروعات کر رہے ہیں اس طریقے سے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں قسم کھاتا ہوں نہیں وہ الگ. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو پہلا جملہ، پہلا لفظ کیا نکلا؟ لا، نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی زبان کا طریقہ ہے. جب کسی چیز کی نفی کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، تو ویسے وقت میں کیا کرتے؟ شروع میں لا لاتے ہیں. جیسے اردو زبان میں بھی بعض مرتبہ آدمی کوئی بات بولتا ہے تو پہلے کیا بولتا؟ نہیں، وہ سب بیکار بات. ایسا پہلے اپنی بات شروع کرتے وقت کیا کرتا؟ نہیں بولتا. یعنی سامنے والا جو بات بولا وہ سن لینے کے بعد کیا کرتا؟ فرسٹ نہیں بولتا، بول کے پھر اگلی بات شروع کرتا. تو ویسے اللہ تعالیٰ پہلا لفظ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں. کیا مطلب نہیں کا؟ یعنی قیامت کا انکار ہرگز مت کرو. نہیں کا مطلب قیامت کا ہرگز انکار مت کرو. اقسم بیوم القیامہ، کیونکہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. قیامت کا معنی یقینی وقت، قائم ہونے کا یقینی وقت.
تو چونکہ ایک دنیا ایک دن یقینی طور پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو آخرت بھی قیامت بھی بولتے ہیں، والیوم الاخر بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی۔ تو ہرگز نہیں، یعنی قیامت کا انکار مت کرو، کیونکہ میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک بڑا آدمی کوئی بات بولتا ہے تو اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی سامنے والوں کو یقین دلانے کے لیے، اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار بول چکا ہوں۔ ہم لوگ اگر قسم کھانا چاہ رہے ہیں تو ماں کی قسم، قرآن کی قسم، مکے کی قسم، یہ سب قسم جائز نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ قسم کھانا ہو تو صرف کس کی کھا سکتے ہیں؟ اللہ کی کھا سکتے ہیں، وہ بھی مجبوری کے درجے میں، ورنہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں ایک تو یقین دلانا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس قسم کا آئندہ آنے والے معاملات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آئندہ آنے والے معاملات سے، آئندہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس سورے میں مقصود کیا بیان کرنا ہے؟ آخرت کو۔ اس سورے میں بتانا کیا ہے؟ آخرت، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں انسان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ قیامت کے دن کی، کیونکہ جب یہ دنیا کا آخری دن قیامت ہے تو اب یہاں سے مخلوق کو کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی دن ہونا ضروری ہے جہاں شفٹ کیا جائے۔ اسی شفٹ کیے جانے والی دوسری دنیا کو کیا بولتے ہیں؟ آخرت بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں، یہ دوسری مرتبہ پھر لا آیا۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی تم سزا کا انکار ہرگز مت کرو۔ جو لوگ غلط کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ لوگ آخرت میں سزا کا انکار ہرگز نہ کریں۔ دلیل کیا ہے؟ اقسم بالنفس اللوامہ، میں بہت زیادہ ملامت کرنے والے جی دل کی قسم کھاتا ہوں۔ میں بہت زیادہ ملامت کرنے والے، لوامہ، بہت زیادہ ملامت کرنے والے دل کی کیا کرتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں۔ تو دوسرے لا کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت میں سزا کا انکار مت کرو۔ دلیل کیا؟ آخرت میں سزا کا انکار کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ ملامت، بہت زیادہ ملامت کرنے والے، برا بھلا بولنے والے دل کی میں کیا کرتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں۔ اب قسم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو بات بتائی جا رہی اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر انسان اور غیر انسان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی انسان کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، کوئی انسان زیادہ گرم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے جانور سے تھوڑا الگ ہے۔ اس کے اندر ایک قسم کی عادت ہے، غلط کام پر اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کار چلا رہا ہے، کار چلاتے وقت میں اتفاق سے اچانک ایک بچہ کار کے نیچے، ٹائر کے نیچے آ گیا اور کچل کے مر گیا۔ تو اب آپ بتائیے، کار کی ڈرائیونگ کرنے والا آدمی چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، چاہے وہ بچہ جس کا آیا ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کار چلانے والے کے دل میں ملامت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ارے اس کے دل کو برا لگتا نہیں لگتا؟ ضرور لگتا ہے۔ کئی کو اس کا دل بولتا ہے کتنا غلط کام کر ڈالا تو بول کے، بولتا نہیں بولتا؟ تو
غلط کام کرنے پر دل اس کا ملامت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط کام کرنے کو اس کا دل پسند نہیں کرتا، کیونکہ غلط کام کرنا گناہ ہے۔ اب جب غلط کام کرنا گناہ ہے تو اس گناہ کی سزا وہ ملے گی؟ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بولے لا، آخرت میں سزا کا انکار مت کرو۔ دلیل کیا؟ آخرت میں سزا کا انکار کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ ملامت کرنے والا دل تم کو میں نے دیا ہے، ملامت کرنے والا دل تم کو میں نے دیا ہے۔ انسان کا دل جب ملامت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اچھے کام کو پسند کرتا ہے، برے کام کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چیز صرف انسان کے اندر اللہ نے رکھی، جانور میں اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی۔ جانور بیل بھینس گلی میں آ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، ٹریفک میں بھاگتے ہیں، کسی جو ہے بوڑھے آدمی کو گاڑی پر ٹکر دے دیتے ہیں، کسی حاملہ عورت کو نیچے گرا دیتے ہیں، کیا ان کے دل میں کوئی رحم آتا ہے؟ جانور کسی چھوٹے بچے کو کھندل دے، رون دے پاؤں سے، تو کیا اس کے دل میں رحم آتا؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفت نہیں رکھی، اسے اچھے اور برے کام کی سزا نہیں معلوم، اسی لیے اس کا دل اس کو ملامت بھی نہیں کرتا۔ دکان میں فروٹ رکھا ہوا ہے، سبزی رکھی ہوئی ہے، بیچارہ دکان والا بڑا غریب آدمی ہے، بڑی محنت سے 10-15 ہزار روپے کا فروٹ لا کے رکھا، بیل جاتا منہ ڈال دیتا ہے، یہ تک نہیں سوچتا کہ بھئی یہ آدمی کتنا غریب ہے، میں اگر کھا لوں گا تو اس کا کتنا نقصان، سوچتا۔ لیکن ایک انسان چاہے کتنا بھی بڑا ظالم ہو، اگر وہ کام کر بھی لے، پہلی بات تو ظلم کرنے سے سوچے گا ارے بھئی یہ آدمی بڑا ہی مجبور آدمی ہے، اس کو کیوں ستاؤں، بلکہ پہلی بات تو اگر اچھا انسان ہوگا تو سوچے گا۔ دوسری بات، اگر وہ اس کو ستا بھی دے تو انسان ہونے کے ناطے اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار نہ کرے، زبان سے چاہے اقرار نہ کرے، لیکن ہر آدمی کا دل غلط کاموں پر اس کو ٹوکتا ہے کہ بھئی تو نے بہت بڑا غلط کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تجھ کو۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا دل دیا، یہ کیوں دیا؟ کیونکہ انسان جانتا ہے، انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، اچھا کام کرنا صحیح ہے، برا کام کرنا غلط ہے۔ تو جب اچھا کام کرنا صحیح ہے تو اس پر ثواب ملے گا اگلی دنیا میں، اور برا کام کرنا غلط ہے تو اس پر بھی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ تو لہذا سزا کا انکار مت کرو، کیونکہ ملامت والا دل میں نے تم کو دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کو اللہ تعالیٰ جو دل دیتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دل کی 3 قسمیں بیان کرے ہیں۔ ایک پہلا دل، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی امارہ، نفس امارہ، اس کا مطلب کیا؟ برائی کا حکم دینے والا دل۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ نفس امارہ، یعنی بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ یہ پھر جب انسان ایمان لا لے، اچھے اعمال کرے، تو ایسے وقت میں کبھی کبھی غفلت میں، انجانے میں، غلطی سے کوئی اس سے گناہ ہو جائے تو اب کیا کرتا ہے؟ اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ یعنی پہلا دل تو، پہلا سٹیج دل کا کیا ہے؟ برائی کا حکم دینے والا۔ جب اس دل پر محنت کی جائے، تھوڑی سی محنت کی جائے، عبادات کی جائے، تو یہی دل اگلے سٹیج میں جاتا ہے۔ کون سا سٹیج ہے؟ وہی ہے نفس لوامہ۔ پہلا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا دل۔ یہ عام ایمان والوں کے پاس اللہ تعالیٰ یہ دل دیتے ہیں۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ اچھے کاموں پر اس کا دل خوش ہوتا ہے، برے کام پر کیا ہوتا ہے؟ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا میرے پاس بس میں تھا، بھوکے آدمی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کسی آدمی کو مرتا ہوا میں چھوڑ کے آ گیا، تو دل کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ تو ذرا جب اس پر محنت کی جائے تو یہی دل کیا بن جاتا ہے؟ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ پھر جب عبادات کرتے کرتے جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے، شریعت کیا بن جائے؟ اس کی طبیعت بن جائے، یعنی اسلام کے خلاف کرنا اس کے اندر ہے ہی نہیں اب آپشن۔ انسان اپنے آپ کو اتنا اللہ کے احکام پر ڈال دیا کہ اسلام کے خلاف کرنے کو اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام کے خلاف کرنے کو اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے۔
تو ایسے نفس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو ایک نفس امارہ ہوا، دوسرے نفس لوامہ ہوا، اور تیسرا نفس مطمئنہ. تو یہاں پر اللہ تعالی نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں جو عام ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے، اور بلکہ انسانوں کے پاس یہ دل ہوتا ہے. اچھے کاموں پر اس کو جو ہے خوشی ہوتی ہے، غلط کاموں پر اس کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اچھا کام کرنے پر ثواب ملے گا، غلط کام کرنے پر عذاب ہوگا. تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے نا. تو لہذا اس لیے اللہ بول رہے ہیں لا، آخرت میں برے کاموں پر سزا کا انکار مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو دل ہے وہی اس بات کی دلیل ہے. تم کو جو میں نے دل دیا ہے وہی دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی دلیل موجود ہے اس کے اندر کہ اچھے کام پر سزا جو ہے ثواب ملے گا، برے کام پر سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ دیکھو دعویٰ بھی کر رہے ہیں، دلیل بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. ایک ہی آیت میں دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر میں نے بتایا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ دعویٰ ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے استاد کی تعریف کر رہا ہے، اپنے باورچی کی تعریف کر رہا ہے، اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، کسی بھی چیز کی، کار کی تعریف کر رہا، تو وہ تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو چیز پسند آئی ہے اس چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس اعتبار سے انڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو لہٰذا تمام تعریفیں کس کی؟ اللہ کی ہے. تو پہلے ٹکڑے میں اللہ نے دعویٰ پیش کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. دلیل کیا؟ کیوں اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں؟ اگلا جملہ بیان کیا رب العالمین، کیونکہ سارے جہانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا، ساری دنیا کو پالنے والا اللہ ہے. ساری دنیا کو پالنے والا اللہ. جب ساری دنیا کی ساری ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہے ہیں تو پھر کوئی اور تعریف کا مستحق کیوں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شوہر کیا کرتا ہے؟ گھر کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، خرچہ پانی بھی دیتا ہے، بچوں کی فیس دیتا ہے، گھر کے لیے پیسے بھی دیتا ہے. پھر اگر بیوی بازو والے شوہر کی تعریف کرے تو شوہر کو غصہ آتا نہیں آتا؟ کیا بولتا انہیں؟ گھر کی ضرورتوں کو کون پوری کر رہا؟ میں. بیماری میں، اچھے میں، برے میں، خوشی غم میں سب کون ساتھ دے رہی؟ میں. تو اس کی کو تعریف کرتی؟ بولتا نہیں بولتا آدمی؟ کیونکہ میں تجھ کو پالتا ہوں تو تعریف تجھے کس کی کرنی چاہیے؟ میری کرنی چاہیے. تو دلیل اللہ تعالیٰ ساتھ دے دیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ساری دنیا کو پالنے والا ہے. ویسے ہی آخرت کے اندر بدلے کا انکار کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو کیا کیا ہے؟ ملامت کرنے والا دل دیا ہے. یہ دل ملامت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلط کام اچھا نہیں ہے اور اچھا کام درست ہے. یہ انسان کو یہ بات بتاتا ہے. تو انسان کا دل بہت زیادہ ملامت کرتا ہے. اور ملامت کیسا کرتا ہے؟ ایمان والے کا دل تو برے کاموں پر تو کیا، اچھے کاموں پر بھی ملامت کرتا ہے. ایمان والا آسیہ از گناہ توبہ کنن، عارفہ از عبادت استغفار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسیہ از گناہ توبہ کنن، گنہگار لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. عارفہ از عبادت استغفار، اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے بھی استغفار کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر پہ انگلی رکھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے. کیا مطلب؟ کتنا غلط کام کر ڈالا میں بول کے، ہاں کتنا غلط کام کر ڈالا. نہیں مطلب کیا؟ اے اللہ نماز میں کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہوں گی، میرا خیال ادھر ادھر بھٹک گیا ہوں گا، صحیح رکوع نہیں کیا ہوں گا، میں صحیح معنی میں کوئی رکن مجھ سے ادا نہیں ہوا ہوں گا. نماز پڑھ رہا، عبادت اللہ کی کر رہا تھا، عبادت کرتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کر رہا؟ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. تو نیک کام کر کے کیا کر رہا؟ استغفار کر رہا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. انسان ایمان والا خاص طور پر برے کاموں پر تو اس کا دل ملامت کرتا ہی ہے، اچھے کاموں پر بھی کیا کرتا؟ ملامت کرتا. کیا بول کے؟ تو اور اچھی عبادت کر سکتا تھا نا، تو اور زیادہ عبادت کر سکتا تھا نا، کئی کو ایسا نہیں کرا.
بول کے اس کا دل کیا کرتا؟ ملامت کرتا ہے. ارے کرتا نہیں کرتا. تو یہ انسان کا دل، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے یہی دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن کیا ملنے والا ہے؟ برے کاموں پر سزا ملنے والی ہے. اچھا، اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ قیامت کا دن، وہاں پر جانے کے بعد برے کاموں پر بدلہ، یہ سب کب؟ جب ہمیں دوبارہ زندہ ہوئے تب نا. پہ قیامت کا دن آئیں گا اور وہاں پر ہمارے کو برے کاموں پر اللہ سزا دیں گے. یہ سب کب ہوتا؟ پہلے ہمیں کیا ہونا؟ زندہ ہونا. بقرعید میں بچے تو محرم میں ناچتے. ارے بقرعید میں بکرے بچے تو کیا کرتے؟ محرم میں ناچتے. بقرعید میں کٹ گیا تو بکرا محرم میں جاتا نہیں. ایک کرنول کی کہاوت ہے. تو ویسا اب یہ لوگ کیا کرے؟ قریش مکے کے جو مشرکین تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سب بات کی بات ہے، قیامت آتی نہیں آتی، اس میں برے کاموں پر سزا ملتی نہیں ملتی. پہلی بات ہمیں یہ نہیں مانتے کہ ہم نہ دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، ہم کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، ہم یہ بات کو نہیں مانتے. تو کئی کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ بہت ناممکن کام ہے. ایک انسان جب مر جاتا ہے تو چند سالوں کے بعد اس کی گوشت بھی ختم، اس کی ہڈیاں بھی ختم. قبر کھود کر دیکھیں گے تو اس میں ذرہ برابر اس کا نشان بھی نہیں ملتا. اس کی ہڈیاں بھی اگر ہیں تو دبا کے ذرا ایسا کریں گے تو کیا ہوتا؟ پس کر پاؤڈر گرتا ہڈیاں کا، ہے نہیں؟ ابی ابن خلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا بولا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم. ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، ان ہڈیوں کو کون بھی زندہ کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے سورہ یاسین میں؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. جس اللہ نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ ان کو زندہ بھی کر سکتا ہے. ارے اب تو ہڈی کا وجود ہے نا بھائی. پہلے جب انسان کو اللہ بنایا تب کچھ تو تھا کیا؟ انسان کچھ تو تھا؟ نہیں تھا. اگلے سورے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کیا ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ کوئی چیز تھا ہی نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں سے اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں اس کو لایا. جب وجود ہو گیا اس کا، اس کو گوشت دیا اللہ، اس کو ہڈیاں دیا، اس کے اندر روح ڈالا. اب مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا، ایک مرتبہ کر دینے کے بعد دوسری مرتبہ کیا ہوتا؟ آسان ہو جاتا. نہیں. تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ زندہ کرنا کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے. تو کوئی اگر یہ خیال کرے کہ آخرت میں سزا اور آخرت قیامت یہ سب کب؟ ہمیں مر کو دوبارہ زندہ ہوئے تو نہ. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے؟ ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو درست پیدا کریں. ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو بھی ہم کیا کریں؟ درست پیدا کریں. تو اس ایک سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے آج کی دنیا میں، آج کا زمانہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو چیز سائنس کے اعتبار سے پریکٹیکلی ممکن ہے اس کو لوگ مانتے، اور جو چیز سائنسی اعتبار سے ممکن نہیں ہے اس کا انکار کر دیتے. کئی کو بھئی یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کئی کو انہوں نہیں کر سکتے نا. جس کام کو انسان نہیں کر سکتا تو ان کیا سمجھتا کہ اللہ بھی نہیں کر سکتے. انسان سے مراد یہاں قرآن میں کافر مراد ہے، ایمان والا مراد نہیں ہے. کیونکہ ہم سب کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سب کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے. تو ایحسب الانسان سے مراد کافر ہے. تو آج کے زمانے میں خاص طور پر بالکل عقلیات کا زمانہ ہے. جو چیز عقل میں آئی، سمجھ میں آئی، اس کو مانتے ہیں، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتے.
مثال کے طور پر معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے 7 آسمانوں پر بلایا، اور وہ بھی رات کے معمولی حصے میں. تب ان سوچتا بہت زیادہ فاسٹ فلائٹ میں کہ تو کتنی دیر میں آ سکتی ہیں، یہ پاسبل ہے کیا؟ نہیں. چاند پہ جانے کے واسطے کتنے کی دنیں لگتی ہے نہیں. یہاں سے چاند پہ جانے کے لیے ہر مرتبہ سکسیس بھی نہیں ہوتا آدمی. خالی چاند پہ جانے کے واسطے جو آسمان دنیا پر ہیں کئی دن لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہاں بلائے؟ 7 آسمانوں پر ملائے اعلیٰ کے آگے، اپنے بالکل دربار میں، اپنے خاص دربار میں جہاں کوئی اور جا نہیں سکتا، وہاں اللہ بلائے، جنت جہنم دکھائے، ساری چیزیں بتائے، پھر رات کے ایک معمولی حصے میں واپس بھیج دیے. یہ ہو سکتا؟ عقل میں نہیں آ رہا تو لہذا انکار کر دیے. عقل میں نہیں آ رہا تو کیا کر دیے؟ انکار کر دیے. تو ایسے عقل کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اگر تمہاری عقل کے مطابق کام کرنے والا تو پھر اللہ کئی کو ہوتے. بھئی جو کام تم بھی کر سکتے ہیں وہ کام اللہ بھی کر دیا، تو پھر اللہ میں بندے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ مثلا آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے اگر کوئی یہ بولتا کہ لوہا اڑتا ہے، لوہا اڑتا ہے، تو کون تو ایمان تھا؟ اے دیوانے ہو گئے آدمی، ہوا کہاں تو اڑتا. لوہا بات کر سکتا، اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی بولتا تو کوئی یقین کرتا؟ آج روبوٹ بول رہا نہیں بول رہا؟ بول رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ممکن نہیں تھی. آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر 7 سمندر پر امریکہ میں کسی سے کیا کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا؟ دیوار کے پیچھے والے آدمی کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی آواز نہیں سن سکتے، تو 7 سمندر پار کی آواز سن سکتے ہیں؟ آدمی یقین کر سکتا تھا کیا بھائی؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہوا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری عقل میں بات اگر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسان کو ہڈیاں گل جانے کے بعد، گوشت ختم ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کریں گے، یہ اگر تمہاری عقل میں نہیں آتی تو یاد رکھو تمہاری عقل سے بڑھ کر اللہ کی قدرت ہے. تمہاری عقل سے بڑھ کر اللہ کی قدرت ہے. ایحسب الانسان، کیا کافر انسان یہ سمجھتا ہے الم نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ ہڈیوں کو کہیں کو بولے خاص طور پر اس لیے کہ ہڈی اگر ٹوٹ گئی تو خود بخود نکل کو آ جاتی، کیا جھاڑ کے جیسا. مثلا کسی آدمی کی انگلی ٹوٹ گئی، بچپن میں ٹوٹ گئی تھی، تو بڑا ہوا تھا کہ پھر جھاڑ ہو گئے سر کا آتی نہیں آتی. لیکن اگر کسی کا گوشت چلا گیا تھا، کھرچا لگ کے کیا ہو گیا؟ گوشت چلا گیا، تو دوبارہ آتا نہیں آتا گوشت؟ بھئی کھرچا لگنے کے بعد آدمی کو زخم لگتا، گوشت پورا نکل جاتا نہیں، اتنا سب کچھ ڈینجر ہوتا، تو اس کے بعد پھر 1 سال نہیں 2 سال میں تو بھی کیا ہوتا؟ گوشت آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ گوشت کا ذکر نہیں کر رہے، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہڈی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہڈی خود بخود آ جانا بول تو بہت مشکل، گوشت خود بخود آ جاتا. ارے کتنے چھوٹے موٹے مارا لگتے، ٹیوب لگائے ہوئے، کیا بھی کرے نہیں، 2 دن 3 دن میں کیا ہوتا؟ اس پر کھپلی آ جانا شروع ہوتی، پھر وہ کھپلی آنے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوتا؟ ہاتھ نارمل ہو جاتا نہیں ہوتا. ویسے ہڈی توڑ گئی تو خود بخود آ جاتی؟ کیا نہیں آتی. تو ہڈی کو پیدا کرنا مشکل ہے، کس کے مقابلے میں؟ گوشت کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کافر انسان، الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ بلا ایک گویا بلا کا مطلب کیا؟ ای نجمع، ایحسب الانسان الن نجمع، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم جمع نہیں کریں گے؟ تو اس کے جواب میں کیا بولے؟ کئی کو نہیں کا مطلب کیا؟ ای نجمع، نجمع ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. قادرین، یہ حال ہے، قادرین علی ان نسوی بنانا، قدرت رکھنے والے ہونے کی حالت میں اس بات پر کہ ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست رکھ سکتے ہیں، ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہڈی بوسیدہ ہو جانے کے بعد، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد، پرانی ہو جانے کے بعد کون ان کو زندہ کرتا؟ ہڈی تو بڑی چیز ہے میاں،
ہڈی کو پیدا کرنا تو کون سا بڑا کام نہیں. ہم فنیشنگ جو دیکھی جاتی کہاں دیکھی جاتی بولو؟ سائڈوں میں. کون سی بھی چیز کی روٹی ڈالتے نا, روٹی ڈالے وقت میں بیچ میں تو روٹی اچھی پک جاتی, کہاں نہیں پکتی؟ سائڈا میں نہیں پکتی. چھت ڈالتی لا کے بیچ میں ایسا برابر ڈالتی, لیکن سائڈا میں کیا ہونا؟ ہر چیز میں کیا ہوتا؟ فنیشنگ اصل ہے. سو کپڑا لے کے سیدھا ٹیلر, لیکن نیچے کیا رہنا؟ فنیشنگ صحیح رہنا. تو ہر چیز میں فنیشنگ اصل چیز ہوتی. اگر موٹا موٹا کام کرنے آ رہا ٹیلر کو, لیکن نیچے ترپائی مارنے نہیں آ رہا, فنیشنگ کرنے نہیں آ رہا, تو اسے ٹیلر بولتے نہیں بولتے. تو اللہ بول رہے ہیں تمہیں تو بہت بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بول رہے ہیں. ران کی ہڈی, ہاتھ کی ہڈی, دماغ کی ہڈی, یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. اس کو تو ہم آسانی سے پیدا کر لیں گے, اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہیں ہے. بھئی جب انسان کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کیا تھا؟ ایک ذرہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کھیتی میں زمین سے کوئی چیز اگائے, وہ چیز کو ہمارے ماں باپ کھائے, اس سے ان کو طاقت ملی, اس سے خون کا قطرہ بنا, خون کے قطرے سے منی کا قطرہ بنا, منی کے قطرے میں ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہوا, اس کیڑے سے انسان دھیرے دھیرے 9 مہینے میں کیا ہوا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بول کے نکلا. تب ہماری کہاں سے شروعات ہوئی؟ مٹی سے نہیں. تو ایسا بالکل تھا, مٹی بن گیا گوشت, کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ارے ہو سکتا ہے ایسا؟ گنے کی مشین میں گنا ڈالیں اور پیٹرول نکلے, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. کہیں وہ گنا ڈالے تو کیا نکلتا؟ گنے کا جوس نکلتا, دوسرا جوس بھی نہیں نکل سکتا. یہ انسان کی عاجزی ہے. لیکن گائے کھاتی چارہ اور دیتی دودھ. من بین فرث ودم لبنا خالصا, وہ بھی دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک طرف خون, ایک طرف گوبر, ان کے بیچ میں نالی سے نکلتا کون؟ دودھ. نہ اس میں خون کا ایک قطرہ ملا, نہ گوبر کی ذری بری بدبو اس میں. جبکہ دودھ کی جو نالی ہے وہ کس کے درمیان سے نکلتی ہے؟ من بین فرث ودم, خون اور گوبر کے درمیان سے کیا نکل رہا ہے؟ دودھ نکل رہا ہے. لبنن سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے بڑا آسان سے حلق میں اترنے والا. تو کھائی کیا گئی اور نکالی کیا؟ ہے ممکن؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھے اللہ ہے بول کے آپ کیسے پہچانے؟ تو کیا بولے؟ شہتوت کے پتے کو دیکھ کر میں پہچانا. شہتوت کا پتا, اس کو جب ہرن کھاتی ہے تو مشک دیتی ہے, اس کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم دیتا ہے, اس کو اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے. اگر پتے میں کوئی قدرت ہوتی تو ہر جگہ ایک ہی چیز نکلتی. پتے میں اگر کوئی قدرت ہوتی تو ہر جگہ ایک ہی چیز نکلتی. ہرن کھا رہی تو وہاں سے مشک نکل رہا, اور بکری کھائی تو دودھ نکل رہا, ریشم کا کیڑا کھایا تو ریشم نکل رہا. کیسے بھی؟ ایک ہی پتا لیکن 3 الگ الگ ریزلٹس. ہے کوئی مائی کلال ایسا کرے؟ نہیں ہے. تو اللہ بول رہے ہیں میاں ہڈیاں بنانا اور ہڈیاں پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان نسوی بنانا, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی بنا سکتے ہیں درست. انسان کی جو انگلیاں ہیں یہ انسان کے بدن کا فنش ہے نہیں بھئی. یہاں سے انسان جو ہوتا ختم کہاں ہوتا؟ ہاتھوں پہ. عام طور سے 2 ہاتھوں کو اس طرح آپ چوڑا کر کے رہیں, ادھر ایک نشان ادھر ایک نشان ڈالے تو آپ کا ہائٹ بھی اتنا ستا. انسان کے 2 ہاتھوں کے درمیان کا جو یہ ہے اتنا ہی عام طور سے کیا ہوتا؟ انسان بھی رہتا. یہ مٹھی آپ کی جتتی ہے, آپ کے پاؤں کی اوپر پنڈلی بھی اتنی ستی. چپل اگر آپ کو پہننا ہو تو آپ کا پاؤں یہ والا حصہ, تلوے کے اوپر والا حصہ جو ہڈی ہے نا, وہ کتنی رہتی؟ یہ مٹھی جتتی رہتی. کیسا اللہ عجیب بنایا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بڑی ہو اور پاؤں سکا ہو, ایسا نہیں ہوتا. کیا عجیب اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کرا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تو ہڈیاں بنانا, گوشت چڑھانا, یہ تو سمپل بات ہے, آسان بات ہے. ہم کس پر بھی قدرت رکھتے ہیں, اس کے پوروں کو بھی درست بنا سکتے ہیں. یہ فنیشنگ ہے. دیکھو انسان کے یہاں پر کتاب کو کور ڈالتے ہیں, کتاب کو کور ڈالتے, کور ڈالنے والا کو معلوم رہتا کتاب کو بیچ میں کور ڈالنا آسان, جب فنیشنگ سائڈ میں آتا تو برابر نوک نکل کر رہنا, تبھی کیا ہوتی کتاب خوبصورت دکھتی, ٹینٹ بھی رہنا.
नहीं बोल तो वो कवर दिखता नहीं, वो जुब्बा पहनने सका दिखता है नहीं। तो फिनिशिंग बहुत असल चीज है। तो अल्लाह बोल रहे हैं इंसान की ये उंगलियों के जो पोर हैं ये कैसे हैं, देखो इसको हम। और फिर इसमें जो गैर महसूस, दूर से देखे तो लकीरें दिखते नहीं, करीब गए तो इसमें ऐसा लगता गोया कई नालियां हैं। खेत में जैसे नालियां छोटी छोटी लकीरें रहती, वैसे इसके अंदर क्या है, लकीरें हैं। और अजब बात यह है कि हर इंसान के हाथ की लकीरें दूसरे इंसान से अलग हैं। दुनिया में आज तक खरबों अरबों इंसान जो पैदा हुए और क़यामत तक पैदा होंगे, किसी तो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है। गवर्नमेंट भी किसको कोर्ट के अंदर अगर साइन करने नहीं आया तो क्या करते हैं, अंगूठा छापते कई को, इसलिए कि इसकी फिंगरप्रिंट किसी से मिलतीस नहीं। ये स्कैनर बनाते देखो, अरे आजकल फोन पे करना क्या भी करना तो क्या है, स्कैनर रहता। हर स्कैनर दूसरे स्कैनर से क्या रहता, अलग रहता। उसमें जो टिपके टिपके नुक्ते रहते ना, जरा एक टिपका इधर का उधर हो गया तो वो क्या हो जाता है, स्कैनर बदल जाता है नहीं। तो इसी फिंगरप्रिंट से स्कैनर निकला है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का जो फिंगरप्रिंट है अंगूठे का क्या, बल्कि इंसान का पूरा हाथ ऐसा है कि इंसान के हाथ की लकीरें दूसरे हाथ की बिल्कुल दो लोगों के इंसान के हाथ की लकीरें बराबर है नहीं, दो लकीरें, बल्कि एक ही इंसान की ये लकीर एक जैसी नहीं है। अब मैं फोन रखा हूं, इससे तो खुल रहा है, लेकिन अगर इससे खोलना चाहो खुलता है नहीं, खुल रहा। हालांकि मेरे ही दो हाथ हैं, दाएं वाले अंगूठे से फिंगरप्रिंट लॉक खुल रहा, बाएं हाथ का मेरा हाथ बाएं अंगूठे से खोला तो खुल रहा, इस उंगली से खोलना है खुल रहा, किसी और उंगली से खुल रहा नहीं खुल रहा, ये लगाए खुल जाता। क्या है चीज है, अल्लाह की कुदरत है, उसी को अल्लाह समझा रहे। हम तो हड्डियां पैदा करना ये सब तो दूर की बात है, हम क्या भी कर सकते हैं, मामूली से मामूली चीज को भी बना सकते हैं। तो अला अन्नुसव्विया बनाना, हम उसकी उंगलियों के पोरों को भी दुरुस्त कर सकते हैं। उलमा लिखते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है और हर इंसान दुनिया का एक अजूबा है। हर इंसान दुनिया का एक अजूबा है। दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं, मालूम है नहीं क्या क्या, उसमें हमारा ताजमहल भी है। दुनिया के 7 अजीब चीजों में कौन भी है, ताजमहल भी है, चाइना की बड़ी वॉल है, और अमेरिका का कोई व्हाइट हाउस या कोई चीज है। ऐसी दुनिया भर की कितनी चीजें हैं, 7 चीजें। उनको क्या बोलते हैं, दुनिया के 7 अजूबे। ये बेकार बात है, ऐसे 10 अजूबे बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ताजमहल 400 साल पहले था क्या, अब अगर क्या भी जलजला आ गया कुछ भी हुआ तो रहता नहीं, रहता, वो था भी नहीं रहेगा भी नहीं, है नहीं। कितनी पुरानी इमारतें टूट गई, नहीं टूट गई, खत्म हो गई। तो अल्लाह हर इंसान को, बैक वक्त दुनिया में करोड़ों की तादाद में इंसान है, हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग बनाया, हर इंसान का चेहरा अलग बनाया। इंसान का चेहरा कितना था भाई, एक बालिश, एक हाथ जो है इसके बराबर रहता नहीं। इतने चेहरे में, इतनी फुट में, इतनी सी छोटी सी जगह में हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है नहीं है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, चेहरा अलग होना तो दूर, गला भी हर एक का अलग है। अरे हर एक की आवाज क्या होती, अलग है। और हर एक की जबान, हर एक की बोल, हर चीज को अल्लाह ताला क्या करा, अलग बनाया। और आंखों की जो रगें की सेटिंग है, ये भी हर इंसान की अलग है। जैसे फिंगरप्रिंट लॉक लगते हैं लोग, ऐसे ही क्या भी रखते हैं, आई लॉक भी रखते हैं आंखों का। आंखों को स्कैन करता, स्कैन करने के बाद लॉक खुलता। क्यों, हर इंसान की आंखों में जो रगों की सेटिंग है, बिल्कुल करीब में गए तो हर इंसान की बारीक 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 रगें दिखती नहीं, वो हर इंसान की रगें अलग हैं। तो एक इंसान को अल्लाह ने शाहकार बनाया, हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाया। अल्लाह फरमा रहे हैं हम इंसानों को खाली दोबारा जिंदा नहीं करेंगे, खाली हड्डियां गोश्त जमा नहीं करेंगे, बल्कि इंसान पहली पैदाइश के तौर पर जिन सिफत के साथ था, जिन खूबियों के साथ था, उसका फिंगरप्रिंट जैसे था, अब जब दफना देने के बाद 40-50 साल के बाद ना गोश्त है, ना हड्डी है, कुछ नहीं है,
پھر اللہ تعالیٰ ایک حکم دیں گے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جائے گا. دنیا میں انسان جب زندہ ہے تو کیا ایک ہی جگہ کی ایک ہی کھیت کی چیزیں کھا کر پلتا بڑھتا؟ کیا مختلف ملکوں کی مختلف چیزیں کیا کرتا آدمی؟ عمرے کو گئے وہ کھجور لا کو دیے، انہیں امریکہ کو گئے چاکلیٹ لا کو دیے، وہ سب کھا کو کیا کرتا ہے انسان؟ پلتا بڑھتا نہیں. جب انسان اپنی زندگی میں مختلف جگہوں کی چیزیں کھا کر پلتا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کر سکتی؟ اس کی اگر چیزیں بکھر بھی جائیں تو اس کو دوبارہ کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت پر چیلنج اٹھا. کیا بھائی یہ آخرت میں سزا اور قیامت یہ کب؟ پہلے ہمیں مرنے کے بعد کیا ہونا؟ اٹھنا. مرنے کے بعد اٹھے تو نہ یہ سب ہونے کا. اور یہ سوال کیوں پیدا ہوا ان کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ کام ممکن نہیں سمجھتے تھے. جب ہمیں نہیں کر سکتے تو اللہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ میاں بولے میاں تمہاری اور اللہ کی قدرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اتنی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو دوبارہ بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بل کس کے لیے آتا ہے؟ اہم بات کی طرف کیا کرنے کے لیے؟ متوجہ کرنے کے لیے. بل کس کے لیے آتا ہے؟ لفظ بل کس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے؟ اصل ریزن، اہم بات بتانے کے لیے آتا. تو اللہ بول رہے ہیں یہ انسان جو قیامت کا انکار کر رہا، آخرت کا انکار کر رہا، وہ اس واسطے نہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ صاف صاف نہیں بولی یا قیامت کے بارے میں سے کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے کی جو باقی زندگی ہے وہ بھی گناہوں کے ساتھ ہی گزارے. آگے آنے والی زندگی کو بھی کیا کرے؟ گناہوں سے گزارے. اگر انہیں یہ مان لیں گا کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت بھی ہے، تو اب خود بخود کیا کرنا پڑتا؟ تیاری کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا؟ کرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ ایک بچہ سبق میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگلے دن سبق میں آیا، استاد بولے سبق سنا بول کے. تو اگر انہیں یہ بولے میرے کو معلوم تھا سبق کہاں تک ہے بول کے، تو استاد کیا بولتے ہیں؟ سناؤ بولتے نہیں. معلوم ہے تو کیا کرنا تھا؟ یاد کر کے آنا تھا. ان کیا بول رہا تھا؟ میرے کو معلوم نہیں تھا کل سبق ہوا کی نہیں کی، کہاں تک پڑھے سو بھی معلوم نہیں تھا، اس واسطے میں یاد کر کے نہیں آیا. مجھے معلوم نہیں تھا بول تو کیا ہو جاتا؟ اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت، انکار کر ڈالا تو تیاری کرنے کی ضرورت پڑتی. کل ایگزام ہے بول کو مانا تو تیاری کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا؟ کرنا پڑتا. اگر کوئی انکار کر دے رہا کل ایگزام نہیں بول کے تیاری کرتا انہیں نہیں کرتا. تو اصل قیامت کے انکار کی وجہ کیا نہیں ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آئی یا اللہ تعالیٰ صاف صاف اس کو نہیں سمجھائے، ایسا کیا بھی نہیں. اصل ریزن یہ ہے بل کے اہم بات کی طرف اللہ متوجہ کرے. یرید الانسان، انسان چاہتا ہے ان یفجر امامہ، کہ وہ قیامت کے دن سے پہلے، امامہ ہو ضمیر روٹری یوم القیامہ کی طرف، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے یفجر، گناہ کرے. یعنی اب تک کی جو پاسٹ والی زندگی، ماضی کی زندگی جیسے گناہوں اور غفلت میں گزار دیا، آئندہ کی زندگی کیا کرنا چاہ رہا؟ ایسے ہی گزارنا چاہ رہا، منمانی زندگی گزارنا چاہ رہا. اگر آخرت کو مان لیا تو رحمانی زندگی گزارنا پڑتا، منمانی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس وجہ سے کیا بولتا؟ وہ نہیں معلوم ہے میرے کو، قیامت ہے بول کو معلوم ہی نہیں، اس لیے کیا کر رہا ان کا؟ اس کا انکار کر دے رہا تاکہ اس کو گناہ کرنے کا کیا ہے؟ موقع ملے. ڈٹائی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ کیا کر سکے؟ وہ گناہ کرے. بلی آنکھ بند کر لینے سے دوسرے نہیں دیکھتے کیا اسے؟ بلی بہت ہوشیار کرتے، دودھ پیتے وقت کیا کرتی؟ آنکھیں بند کر لیتی. کیا بول کو؟ مجھے کون بھی دیکھتے نہیں بول کو. دیوانی تجھے دیکھتے نہیں، تو دیکھتے نہیں دوسروں کو، مگر تجھے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے دیکھ رہے ہیں. تو تیرے انکار کرنے سے وہ چیز انکار نہیں ہوتی. گر نبینت بروش پرا چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا. اگر چمکا دڑ کو دن میں نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے؟ ارے چمکا دڑ چھوٹا سا پرندہ رہتا نا، تو چمکا دڑ اس کو دن میں نظر نہیں آتا، انہیں کیا بولتا؟ دن کی تاریکی میرے کو برداشت نہیں ہوتی، رات کی روشنی اچھی دکھتی کہتے، اس کو دن میں نظر نہیں آتا. تو چمکا دڑ کو اگر دن میں نظر نہیں آیا تو اس میں سورج کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے، وہ اس کی آنکھیں کی غلطی ہے. گر نبینت بروش پرا چشم،
چشمہ آفتاب راچے گونا. تو وہی بات ہے کہ تیرے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ حقیقت حقیقت ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو تمہیں کتنا بھی انکار کر لو اس کا انکار ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے انکار کی وجہ کیا نہیں ہے؟ قیامت تم نہ سمجھ میں نہیں ہے، اللہ صاف صاف اس کو نہیں سمجھا، یہ نہیں. اصل انکار کی وجہ یہ ہے اسے اگر ایکسپٹ کر لیے تو کیا کرنا پڑتا؟ اس کی تیاری کرنا پڑتا. آخرت کی تیاری کرنا ہو تو گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو لہذا من مانی زندگی ختم ہو جاتی نا. آخرت کو مان لیے تو اچھے کام کرنا پڑتا. اس وجہ سے جواب قیامت ہی نہیں ہے، آخرت ہی نہیں ہے. تو ایسا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر دے رہے. بہرحال آگے جو ہے قیامت کے بارے میں انسان سوال کرتا ہے، پھر قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کریں. بڑا ہی پیارا سورہ ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت بڑی پیاری ہے، لیکن اس سورے کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی منظر کشی جو ہے پیش کریں ہیں. قیامت کے خوفناک واقعات کو، اس قیامت کے دن میں منکرین جو ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے عقائد ہیں ان پر صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو اپنے فضل سے ہم سب کو سمجھا دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک.